عمرو عیار کی زنبیل، عمرو اور چڑیلوں کی وادی کی کہانی حصہ دوم پارٹ 2 ٹو بی کنٹینیوڈ۔ تینوں چڑیلوں نے اس وادی میں ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو چڑیلوں کی وادی سے مشہور ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی ملکہ چڑیل تھی۔ انہوں نے وادی کی حفاظت کے لیے دیو رکھے ہوئے تھے اور کوئی بھی ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا تھا۔ لال پہاڑ کے قریب جا کر عمرو نے دیکھا کہ لال پہاڑ کے ساتھ ایک بڑا سا محل بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ عمرو اندر چلا گیا۔ اسی وقت ایک موٹی کالی چڑیل کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے جب عمرو کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کون ہو تم اور کس سے ملنے آئی ہو؟ اس کالی چڑیل نے حیرانی سے پوچھا۔ میرا نام شتوری چڑیل ہے اور میں ملکہ چڑیل سے ملنے آئی ہوں۔ عمرو نے ذلانہ انداز میں کہا، مگر تم وادی کے اندر کیسے آئی؟ ملکہ چڑیل کی اجازت کے بغیر اندر آنے والے کو ملکہ چڑیل آگ کے کنویں میں زندہ ڈال دیتی ہے۔ کالی چڑیل نے کہا، اوہ اب میں کیا کروں؟ میں ملکہ چڑیل کے فائدے کی بات کرنے آئی ہوں۔ اچھا سنو، میں تمہیں وہ بات بتا دیتی ہوں، تم ملکہ چڑیل کو بتا دینا۔ پھر وہ ایک طرف اسے لے گیا۔ اس نے ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال کر بیہوش کرنے والا سفوف نکالا۔ اس سے پہلے کہ کالی چڑیل عمرو سے کوئی بات کرتی، عمرو نے پھرتی سے وہ سفوف کالی چڑیل کی ناک پہ چھڑک دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ کالی چڑیل بیہوش ہو کے نیچے گر پڑی اور زنبیل سے روغن عیاری نکالا، خود کو اس کے بھیس میں بدل لیا اور اسے اپنا یعنی شنواری چڑیل بنا لیا۔ پھر عمرو ملکہ چڑیل کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک کمرے میں اسے 3 چڑیلیں دکھائی دی جو انتہائی بھیانک بدصورت تھی، ایک دوسرے سے شکلیں ملتی تھیں، ان کی عمر میں بھی کوئی خاص فرق نہ تھا۔ کالی چڑیل کہاں گئی؟ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آئی؟ ایک چڑیل نے غصے سے کہا جس کا نام تارو تھا۔ کالی چڑیل سب سے بڑی عمر والی چڑیل نے کالی کو آواز دی جس کا نام چاڑو تھا۔ وہ دروازے کے پاس تھا، فوراً اندر داخل ہو گیا۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ کھانا لے کے کیوں نہیں آئی؟ تیسری چڑیل نے غصے بھرے لہجے میں کہا، میں ابھی آتی ہوں۔ عمرو نے کالی چڑیل نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر وہ کمرے سے باہر آیا اور دوسرے کمرے میں گیا جہاں کھانا تیار رکھا ہوا تھا۔ شاید کالی چڑیل کھانا لے جانے والی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے زہریلا سفوف نکالا، کھانے میں ملانا شروع کر دیا۔ اسی وقت تارو چڑیل کمرے میں آ گئی۔ اس نے سفوف ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔ تم کھانے میں کیا ملا رہے ہو؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ اس کی آواز سن کے عمرو ڈر گیا۔ زہریلی سفوف کی پڑیاں ہاتھ سے نکل کے زمین پہ گر گئیں۔ تارو چڑیل نے آگے وہ سفوف اٹھا کے سونگھا۔ اگلے ہی لمحے وہ خطرناک نظروں سے عمرو کو گھورنے لگی۔ طلسم ہوشربا کا خالص آزما چورن ہے جو میرا بھائی لایا تھا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ عمرو کو شک نظروں سے دیکھتی رہی۔ تمہیں یہ چورن صرف کھانے میں ملا کے کھایا جاتا؟ عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن چڑیل نے زوردار تماچا مارا۔ عمرو کو دن میں تارے نظر آنے لگے۔ بکواس کرتی ہوئی، چورن نہیں زہریلا سفوف ہے۔ تارو کیا آج کھانا نہیں ملے گا؟ اس وقت چاروں چڑیلوں نے اندر آتے ہوئے کہا، یہ ہمارے کھانے میں زہریلا سفوف ملا رہی تھی تاکہ ہم ختم ہو جائیں، ہمارا خزانہ لوٹ سکے۔ سن کے چاروں چڑیلوں آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ عمرو خود بھی بہت پریشان ہو گیا تھا۔ واقعی وہ چڑیلیں بہت ہوشیار اور خطرناک تھیں۔ مجھے خود اس پر شک ہو رہا تھا۔ لے چلو اسے، اس کا فیصلہ بہن ملکہ چڑیل ہی کرے گی۔ ملکہ چڑیل اپنے تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بہنوں عمرو کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ ارے اس کالی چڑیل نے کیا کر دیا؟ ملکہ چڑیل نے پوچھا۔ یہ ہمارے کھانے میں زہر ملا رہی تھی۔ تارو چڑیل نے عمرو کو دھکا دیتے ہوئے کہا، اگر میں اچانک اسے نہ دیکھتی تو اس نے مار دیا ہوتا۔ تارو چڑیل نے ملکہ چڑیل سے کہا، بدبخت تمہاری ہمت کہ تم ہمیں مارنے کا سوچو، میں تمہیں بھیانک سزا دوں گی۔ ملکہ چڑیل نے عمرو کو بالوں کو پکڑ کے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اگلے ہی لمحے حیران ہو گئی کیونکہ عمرو کے بالوں کی ویگ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ عمرو کا گنجا سر تھا۔ اس کی بہنیں چونک پڑی۔ عمرو کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا؟ یہ کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی؟ حیرانی سے آواز نکلی، مجھے لگتا ہے کالی چڑیل کی شکل میں کوئی اور ہے، میں ابھی پتہ کرتی ہوں کون ہے۔ غصے سے کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمرو کو سمجھ گیا کہ ملکہ چڑیل بہادر کی بدولت اس سے معلوم کرنا چاہتی۔ اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار ہدی نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ عمرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چاڑو چڑیلوں نے آگے جا کے عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت عمرو نے ان کے قریب آنے پہ تلوار گھما دی، لیکن اس کا حملہ ناکام رہا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ خود کو بچایا، بلکہ عمرو کو بھی اٹھا کے زمین پہ مار دیا تھا۔ عمرو کے گلے سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئیں، عمرو کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادو گروہ کا دشمن ہے اور عمرو عیار ہے۔